اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 163 اور 164 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی بھیجی فرمایا کہ یہ اسی طرح وحی ہے، اللہ کا حکم ہے جس طرح دوسرے پیغمبروں کی طرف آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے، اور ان کو 315 کتابیں بھی ملیں اور ان کی اپنی شریعت تھی، اور آخری کتاب قرآن پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہر پیغمبر کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے لوگوں کو نجات کی بشارت دی اور عذاب سے ڈرایا۔ ان کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہدایت عطا فرمایا۔ اسی طرح وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام ہدایت قرآن پاک کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ کچھ پیغمبروں کے حالات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائے، اور کچھ پیغمبروں کے حالات آپ کو بیان نہیں فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا۔ یہ سب باتیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا بے شک، اوحینا ہم نے وحی کی، وحی بھیجی، الیکا آپ کی طرف، انا اوحینا الیکا بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، کما کا مطلب ہے جس طرح کے، اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعد ہی ان کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد نبیوں پر۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی اِلیٰ ابراہیم علیہ السلام پر، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام پر، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق علیہ السلام پر، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام پر، وَالْأَسْبَاطِ اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، وَعِیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، وَأَیُّوبَ اور ایوب علیہ السلام پر، وَیونس اور یونس علیہ السلام پر، وَہارون اور ہارون علیہ السلام پر، وَسُلَیمان اور سلیمان علیہ السلام پر، وَآتَینا اور ہم نے بھیجی داؤد
दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। आतैना हमने दी, हमने अता की, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। अगली आयत 164 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व रसुलन, और रसूल, कद कससनाहुम अलैका। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ रसूल ऐसे हैं जिनका कसस ना हम, जिनके किस्से, जिनकी कहानियाँ, जिनके हालात अलैका हमने आपको मिन कबल पहले ही बयान कर चुके हैं, यानी बता चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको पहले ही कुछ पैगंबरों के, कुछ रसूलों के किस्से, हालात बयान कर दिए हैं। वह रसूलन लम नकसुस हम अलैक, और कुछ रसूल ऐसे हैं जिनके किस्से, जिनकी कहानियाँ, जिनके हालात हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान नहीं फरमाए। वह कल्लम अल्लाह, और कलाम किया, बातचीत की, मूसा अलैहिस्सलाम तकलीमा, कलाम, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से हमने कलाम भी किया। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया। तो इन आयात दोनों आयात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि पहले हिस्से में इरशाद फरमाया, पहली आयत में 163 नंबर में, इन्ना औहायना इलाइका कमा औहायना इला नूहिं वन्नबिय्यीना मिन बादी व औहायना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाती व ईसा व अय्यूबा व यूनुसा व हारूना व सुलैमान व आतैना दाऊदा ज़बूरा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस तरह वही की है जैसे नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले अंबिया पर की थी। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद पर भी वही ऐसे ही की थी। इसी तरह हमने ईसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी वही इसी तरह की थी। और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर अता की थी। अगली आयत 164 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और कुछ रसूल तो ऐसे हैं, यानी व रसुलन कद कससनाहुम अलैका मिन कब्लु व रसुलन लम नकसुसहुम अलैक व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। और कुछ रसूल तो ऐसे हैं जिनका हाल इससे पहले हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर चुके हैं, और कुछ रसूल ऐसे हैं जिनका हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान नहीं किया, और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से तो बोल कर कलाम किया। तो अब गौर करें कि इसमें, क्योंकि यहूद व नसारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे कि भाई आपकी तरफ वही आती है, तो ये तो वही कैसे आती है। तो वही के बारे में बात अल्लाह ताला ने बता दिया कि वही ऐसे आती है जैसे बाकी पैगंबरों को आया करती थी। नूह अलैहिस्सलाम को, उनके बाद के पैगंबरों को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इस्माईल अलैहिस्सलाम को, इसहाक अलैहिस्सलाम को, याकूब अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, अय्यूब अलैहिस्सलाम को, यूनुस अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, इन सब पैगंबरों को जैसे वही आती थी उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने का वही तरीक़ाकार था जिस तरह दूसरे अंबिया के लिए था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, पहले वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाकीज़ा ख्वाब थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब नज़र आते थे वो सुबह की रोशनी की तरह वाज़ेह हो जाते थे, यानी उनकी ताबीर फ़ौरन नज़र आ जाती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले रहते, कई कई रातें वहाँ इबादत में गुजारते, और इसी हाल में गारे हिरा में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया जिसने कहा, इकरा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
تو اس طرح وحی کا آغاز ہوا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں ایک اور روایت میں کہ حارث بن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی گھنٹے کی آواز کی صورت میں آتی ہے، یعنی گھنٹہ جیسے بجتا ہے نا، گھنٹہ ٹن ٹن ایسے، اس طرح کی آواز میں آتی ہے، یہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اور کبھی فرشتے کی کہی ہوئی، یعنی کبھی فرشتہ آتا ہے، فرشتہ سامنے مرد کی شکل میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے گھنٹے کی شکل میں، گھنٹے کی آواز میں وہی آتی ہے تو سخت ہوتی ہے، لیکن وہ پھر مجھے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر کبھی کبھی فرشتے کی شکل میں آتی ہے، فرشتہ مرد کی شکل میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، تو جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بات فرماتے ہیں تو پیغمبروں سے وحی کے ذریعے سے، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں بھی یہی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو بحکم الہی القاء کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جو بندے پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے اور چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا تھا، یعنی وحی کا اثر ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے انداز، جیسے کبھی اللہ تعالیٰ وحی القاء کے ذریعے بھی عطا فرماتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجی کہ بیٹے کو دودھ پلاؤ۔ اسی طرح سے شہد کی مکھی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، یعنی وحی بھیجی کہ شہد بناؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اپنے حکم کو آگے بھیج دیتا ہے، اور پیغمبروں کو جو حکم ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو وحی آتی تھی جیسے گھنٹے کی آواز ہوتی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بڑی سخت ہوتی تھی، اور کبھی فرشتہ سامنے آتا تھا اور وہ بیان فرماتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے یہ وحی کے انداز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہم وحی نوح علیہ السلام کی طرف بھیجا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح ہم ہر پیغمبر کی طرف وحی اسی طرح بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ وحی کے انداز تھے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور اس میں جواب آ گیا ان لوگوں کے لیے جو کہتے تھے کہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آتی ہے وہ کوئی علیحدہ کوئی نیا نظام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کلیئر فرما دیا، یعنی کہ کھول کر کہ یہ اسی طرح کی وحی ہے جس طرح دوسرے پیغمبروں پر آیا کرتی تھی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کے حالات، جن کے قصے، جن کی کہانیاں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی ہیں، بتا دی ہیں، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ
تو رسول ایسے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات سب کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمائے جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور قرآن پاک میں تو صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے، جس میں دیکھیں آدم علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، اور الیاس علیہ السلام ہے، اور الیسع علیہ السلام ہے، زکریہ علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقریباً 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جن کا آپ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کچھ رسولوں کے حالات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیے ہیں اور کچھ کے نہیں کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زبورا۔ تو وہ زبور ایسی کتاب تھی جس میں اللہ کے یعنی شریعت کے احکام نہیں تھے، بلکہ اس میں حمد و ثناء اور کچھ پند و نصائح یعنی کہ نصیحتیں اور کچھ حمد اور اللہ کی بیان تھی اس میں۔ تو 150 کے قریب اس کی صورتیں تھیں۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، اور جب پڑھا کرتے تھے تو تمام مخلوق جو ہے اس کو سننے کے لیے آتی تھی، اور سرور میں اتنی مدہوش ہو جاتی تھی کہ وہ اس کی لذت پاتی تھی۔ تو اس طرح کی حالات ہوتے تھے۔ تو آپ دیکھیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو ہے 1000 سال کا عرصہ ہے۔ تو 1000 سال میں اللہ تعالیٰ ایک شریعت والا نبی رسول بھیجتا ہے، اور اس کے ساتھ کتاب بھی آتی ہے۔ اس لیے 315 رسول آئے ہیں، اور وہ جو ہیں ان کے پاس کتاب بھی آئی ہے۔ تو 315 کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا عرصہ دیکھیں تو 1000 سال کا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کا عرصہ دیکھیں وہ بھی 1000 سال کا ہے۔ اسی طرح اگر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا عرصہ دیکھیں تو وہ بھی 1000 سال کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیکھیں تو وہ بھی 1000 سال کا ہے۔ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان دیکھیں تو وہ 400 سال کا بنتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ 600 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ ہدایت ملے، اور وہ راہ راست پر آئیں، اور وہ اپنا گھر جہاں آدم علیہ السلام ہوا کرتے تھے جنت میں، تو وہاں واپس جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوں، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔